السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 8 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالی کہاں ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالی کہاں ہے اس کے بارے میں لوگوں کے غلط عقیدے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور ہر کسی کے ساتھ بذاتی ہی موجود ہے، یا اللہ لامکاں ہے، یا یہ کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، یا یہ کہ اللہ ہر چیز میں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، یعنی عرش پر قائم ہے۔ کیا کوئی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے یا آسمانوں میں ہے؟ جواب: ہاں جناب، اللہ تبارک و تعالی کے عرش پر ہونے کے 7 دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، یعنی رحمان عرش پر قائم ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید میں کل 7 مقامات پر آئی ہے، یعنی 7 مقامات پر اسی آیت کو دہرا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ وہ عرش پر ہے، جس سے اس مسئلے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ان آیتوں کے علاوہ دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، سورہ ملک آیت نمبر 16، جس میں فرماتا ہے: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اس کی بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، سورہ ملک آیت نمبر 17، جس میں فرمایا: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں ہے اور عرش تو آسمانوں پر ہی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے: الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر آیت نمبر 10، جس میں فرماتا ہے: تمام پاکیزہ باتیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کلمات اور نیک عمل کے چڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو نیک عمل کے اوپر چڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جانب ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بل رفعہ اللہ الیہ، سورہ نساء آیت نمبر 158، جس میں فرمایا: بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا: اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، جس میں فرمایا: اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ ان تمام آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اوپر اٹھانے کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اوپر اٹھایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، یعنی آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے، نہ کہ ہر جگہ۔
جس طرح آیات سے واضح ہوتا ہے، اسی طرح بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح شام آسمانی خبریں آتی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے صاف جواب دیا، اللہ آسمان میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی اور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 3 مرتبہ کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ کو گواہ بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ وہ آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ لوگو تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سامعین دیکھو آپ کہ کس قدر واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اچھا بھائی، یہ بتائیں کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا عقیدہ صرف ہمارا ہے یا ائمہ کرام کا بھی تھا؟ جواب، جناب یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ائمہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے خالی اور مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ 7ویں آسمان پر اپنے عرش پر قائم ہے، اور جہمیہ کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں زمین پر موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا، ہمارے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر قائم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت سے جو ثابت ہے وہی میرا مسلک اور عقیدہ ہے، اور اسی پر میں نے سفیان ثوری، امام مالک وغیرہ کو پایا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آسمان پر عرش کے اوپر قائم ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق کے قریب بھی ہو جاتا ہے، آسمانی دنیا پر بھی نازل ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو سامعین، اس بات سے پتہ چلتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور ائمہ کرام کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے، اپنے عرش پر ہے اور اپنے آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس بارے میں ان کے دلائل وہی ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جہمیوں
اور ان سے متاثرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔